سلمان اکرم رئیس صاحب، سر آپ فرمائیے گا کہ اس طرح کے معاملات عمومی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی سماعت ہوتی ہے، آپ لوگوں نے کیوں اس بات کا انتخاب کیا کہ اس معاملے کو آپ پشاور ہائی کورٹ لے کر جائیں؟ پشاور ہائی کورٹ ہی کیوں؟ اور آج کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کو جو ایک اہم فریق ہے اس کو نہیں سنا گیا اور یہ فیصلہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے تمام ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے اختیار سماعت رکھتے ہیں جب کوئی وفاقی ادارہ ایسا حکم کرتا ہے جس کا اثر پورے ملک میں ہو تو کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک آئینی یا قانونی نوعیت کا آپ کا سوال تھا جس کا یہ جواب ہے. پشاور ہائی کورٹ ایک مستند ہائی کورٹ ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اسی طرح. اب وہاں پہ مقدمہ دائر ہوا اور مقدمے کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم الیکشن میں اب پڑھ چکے ہیں، الیکشن کا شیڈول آ گیا، کاغذات نامزدگی نہیں، کوئی مخصوص وجہ نہیں ہوتی. یہ کسی بھی لٹیگنٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے. اگر اسلام آباد جاتے تو آپ سوال کرتے اسلام آباد کیوں آئے. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں اس کو کریدیں. اگر کریدنا مقصود ہو تو جواب اور بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں میں نہیں جانا چاہتا. اب جو فیصلہ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس پروسیس کے شروع ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے مناسب سمجھا کہ ایک سیاسی جماعت کے اندرونی معاملات کو دیکھے، انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھے، جبکہ 170 جماعتیں ملک میں موجود ہیں اور کسی جماعت کے حوالے سے انہوں نے ایسی کوئی صحیح نہیں کی کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھیں، اور ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سیاسی جماعت ایک طرح سے بالکل غیر فعال ہو گئی. ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک سمبل کے تحت الیکشن میں حصہ لے. اگر سیاسی جماعت کے اراکین مختلف الیکشن سمبل کے تحت حصہ لیتے ہیں تو جماعت کا عملی طور پہ وجود ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے عملی طور پہ جماعت کا وجود ختم کر دیا تھا اور یہ ضروری تھا. پشاور ہائی کورٹ نے یہی کیا اور مقدمہ لگے گا جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں، اور ایک اس سے بڑا بینچ جو ہے اس معاملے کو دیکھے گا. تب تک اب صورتحال یہ ہے کہ بلے کے تحت ہم کیمپین بھی کر سکتے ہیں. بلے پہ جو حق ہے تحریک انصاف کا وہ بحال ہو گیا ہے. بڑا ریلیف ہے سر. مگر دوسرا حصہ جو تھا میرے سوال کا کہ گو کہ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے عدالت میں، لیکن الیکشن کمیشن موجود نہیں تھا، اسے نہیں سنا گیا اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. دیکھیں، یہ بھی عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ نوٹس دے کے فیصلہ کرنا ہے یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ فی الفور فیصلہ ضروری ہے. الیکشن کمیشن کو اب نوٹس ہو گیا نا، موسم سرما کی تعطیلات ہیں، ان کے فوراً بعد عدالت نے کہا ہے کہ اس مقدمے کو سنا جائے گا. تو میری نظر میں یہ 5-6 جنوری کو مقدمہ سنا جائے گا اور اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس پورا موقع ہوگا اپنی بات کرنے کا. ٹھیک. سلمان اکرم رئیس صاحب، آپ الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ یعنی توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے ہیں. وہاں الیکشن کمیشن جب بھی درخواست فکس ہوگی الیکشن کمیشن بھی وہاں پر آئے گا. یہ معاملہ پہلے سے پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں. وہاں پر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز نہیں ہو سکتی ہیں جب یہ معاملہ ادھر چل رہا ہوگا اور وہاں پر آپ کنٹمپٹ کا جو ہے کیس وہ چلا رہے ہوں گے؟ یہ دو مختلف باتیں ہیں نا. کنٹمپٹ کا کیس تو اس حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے. پچھلے 4-5 دن جب سے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہوا ہے ہم سڑکوں پہ ہیں، ہر جگہ ہمیں لڑائی لڑنا پڑی ہے. مجھے خود ذاتی طور پہ پولیس کے جو کارڈن ہیں ان سے بھیڑ کرنا پڑی ہے اندر داخل ہونے کے لیے، پہلے کاغذات جمع کرانے کے لیے اور آج اسکروٹنی کے لیے. تو یہ صورتحال تو بالکل واضح ہے، اس کا آج کے آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کا جو آرڈر تھا وہ صرف پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے اس کے حوالے سے. اور دیکھیں، میں عرض کروں یہ بات بہت تکنیکی ہو جائے گی، اس میں بے شمار فیصلے ہیں، ہر فیصلے کا اپنا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. اگر ایک ایسا فیصلہ ہو جس کا اثر صرف اور صرف اسلام آباد میں ہونا تھا تو پھر اسلام آباد ہی موزون ہائی کورٹ ہے. لیکن اگر ایک وفاقی ادارہ ایسا فیصلہ کرے جس کا اثر چاروں صوبوں میں ہونا ہے، تمام ملک میں ہونا ہے، تو پھر بے شمار ہمارے ہاں مقدمے موجود ہیں کہ ان میں سے کسی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جا سکتی ہے. تو میں اس تکنیکی بحث میں نہیں پڑوں گا.
کامران مرتضیٰ صاحب اور میں چائے پہ بات کر لیں گے، لیکن یہ رائے بالکل موجود ہے اور یہ قانونی نقطہ موجود ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جا سکتی ہے جہاں وفاق کے حوالے سے اثر ہو کسی فیصلے کا۔ ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب، الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں آج کے اس فیصلے کے بعد؟ وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جب یہ کیس چل رہا ہو تو اس کا حصہ بنے، جب ڈویژنل بینچز کو سنے، یا اس سے پہلے بھی وہ مختلف فورمز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ دو تین آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ کوئی ارجنٹ اپلیکیشن کے ساتھ آ جائیں کہ آپ نے فائنل نیچر کا آرڈر کر دیا ہے اور اس سے جو ہے نا یا ہماری جورسڈکشن میں جو ہے نا آپ نے انٹروین کر رہے ہیں، آپ ایک تو اور آپ اس کو ارجنٹلی سن لیجئے اور اس کو ڈیسائیڈ کر دیجئے، فائنل آرڈر پاس کر دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کریں، جنوری کے جس ہفتے میں بھی جو ہے چھٹیوں کے بعد رکھا ہے اس کا انتظار کریں اور اس میں پہ وہ آ جائیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، دو کہ عام طور پہ انٹرم آرڈر کو سپریم کورٹ اس میں پٹیشنیں انٹرٹین نہیں کرتی، مگر اس گراؤنڈ پہ یہ ایکسیپشنل کیسز پہ انٹرٹین کر بھی لیتی ہیں، اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فائنل نیچر کا آرڈر ہے اور انٹرم کے نام پہ ہے، تو آپ اس میں ہماری پٹیشن ڈائریکٹ سنیں۔ تو دو تین باتیں ہیں یہ ممکنہ ہو سکتی ہیں اور اس میں جو بھی الیکشن کمیشن آپٹ کرے وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا کامران صاحب، آج عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت تحریک انصاف سے اس کا نشان لیا جا سکتا ہے جبکہ الیکشن شیڈیول آ چکا ہو، اور تقریباً 250 جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی کو اس طرح کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے ہی یہ رویہ الیکشن کمیشن کا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ الیکشنز ایکٹ میں ہی اس میں اور پہلے اس میں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا، شاید اس کو چیلنج بھی نہیں کیا، کہ جب پہلے الیکشن جو انہوں نے پہلا رزلٹ دیا تھا اس کو جب اسکریپ کیا الیکشن کمیشن نے تو اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا، اس کو چیلنج نہیں کیا، تو وہ فائنلٹی اٹین کر گیا، اور اس آرڈر کے بعد یا اس ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی اس میں غلطیاں تھیں ان کے الیکشن میں، اس حوالے سے انہوں نے وہ رجسٹریشن کو جو ہے نا اس کو وہ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ جو اس کا کانسیکوینس جو ون آف دی کانسیکوینس ہو سکتا ہے کہ اس سے سمبل لیا جا سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو وہ سمبل جو ہے نا وہ انہوں نے وہ نہیں کیا، ایلوکیٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا سلمان اکرم راجی صاحب، آپ کی طرف سے مسلسل، یعنی تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ فیلڈ ہی موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے بھی ریلیف ملا، پشاور ہائی کورٹ سے بھی آج ریلیف ملا۔ نامینیشن پیپرز کے حوالے سے بڑی شکایات تھیں، لیکن سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے والی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ تو صورتحال تو اکثر مختلف نظر آ رہی ہے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کس طرح ہمیں دشواری پیش آئی کاغذات نامزدگی پیش کرنے میں، اسکروٹنی کے عمل میں شامل ہونے کے حوالے سے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 50-60 لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ 50-60 لوگ ہیں ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، باقی بے شک ہزاروں لوگ آ کر کاغذات نامزدگی داخل کر دیں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ لوگوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیدہ رہنما ہیں ان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کا منصوبہ ہے، اس لیے لوگ اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں کہ ہم کاغذ داخل کر دیں، اور پی ٹی آئی سے وابستگی تو ہے بہرحال بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی، اس لیے وہ اپنی جگہ عمل ہو رہا ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا وہ ان منتخب لوگوں کو نہیں دیا جا رہا جو پارٹی کے سرکردہ سربراہ ہیں یا سرکردہ لیڈر ہیں، ان کو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، جس کا اثر پوری پارٹی پہ پڑتا ہے، پارٹی کے الیکشن میں جانے کے عمل پہ پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ایک منصوبہ سازی کے تحت پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا رہا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے تو ہم توقع رکھتے ہیں، دیکھیں عدالتوں سے تو ہمیں فیصلے ملتے رہتے ہیں، کبھی اچھا فیصلہ آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ کچھ جج صاحبان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار عمران خان صاحب نے کر بھی دیا ہے، ایک اپلیکیشن بھی ریکیوزل کے حوالے سے دائر کر دی گئی ہے، تو کہیں پہ فیصلہ آتا ہے کہیں پہ نہیں آتا۔ عدالتوں پہ بہرحال ہمارا یقین انتظامی جو ادارے ہیں ان سے زیادہ ہے، انتظامی اداروں میں الیکشن کمیشن شامل ہے۔ ٹھیک ہے راجی صاحب، کتنے پر امید ہیں آپ کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب
ان کو توشہ خانہ کے معاملے میں ریلیف مل جائے اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل بھی ہو جائیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں؟ جی میں بہت پر امید ہوں. دیکھیں اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیں تو صرف اس بنیاد پہ ان کو ریلیف نہیں دی گئی کہ پہلے جو درخواست دی گئی تھی اس میں صرف سسپینشن آف سینٹنس کا ذکر تھا. اب سسپینشن آف کنوکشن کی درخواست دی گئی ہے، یعنی کہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا جس میں ان کو سزاوار یا مجرم قرار دیا گیا، اس فیصلے کو سسپینڈ کرنے، معطل کرنے کی درخواست دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ درخواست چونکہ پہلے نہیں دی گئی تھی، پہلے صرف سزا کی معطلی کی درخواست دی گئی تھی، لہٰذا اب یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے. میری نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور مجھے قوی یقین ہے کہ سپریم کورٹ جب بھی اس معاملے کو سنے گی، جو کہ غالباً اگلے 6-7 دنوں میں ہو جائے گا، تو یہ جو ان کی سزا ہے اور جو ان کی کنوکشن ہے دونوں معطل ہو جائیں گی. اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. تو مجھے اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے. بہت بہت شکریہ.